آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم کے مشیر برائے امور گلگت و کشمیر قمر زمان قائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فیصلہ دینے کے پابند ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے، عدالت بھی اس نے نظیر یہ قائم کی ہے، عدالت نے یہ بنیاد بنائی ہے کہ ممبران اپنی جماعت کے اصول کی بنیاد پہ، اس کے مینیفیسٹو کی بنیاد پہ، اس کی قیادت کی بنیاد پہ ان کو ووٹ ملتے ہیں، لہذا وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی جماعت کی قیادت کے ورڈکٹ کے پابند ہیں۔ یہ بڑی حیران کن ایک بحث ہے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کیا انتخاب لڑتی ہے؟ پارلیمانی پارٹی انتخاب لڑنے کے بعد جنم لیتی ہے، وہ اس سے پہلے جنم نہیں لیتی، پہلے اوریجنلی مدر پارٹی ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے اصل میں جو بنیادی طور پہ الیکشن کا مینیفیسٹو بناتی ہے، پارٹی کھڑی کرتی ہے، کمپین کرتی ہے، اور پھر جو الیکشن کے اندر جو لوگ جیت کے آتے ہیں وہ پارلیمان میں اپنے اپنے حلقوں اور جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پارلیمانی پارٹی ان کو وہ سارے اختیار دے دیتی ہے، لہذا اس کی عجیب سے انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب تو معذرت نہیں کریں گے، لیکن ان دوستوں کو ضرور جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں لیکن انہوں نے جس طرح ایک ہوا کھڑا کیا، کل چودھری شجاعت صاحب نے اپنی جماعت کے ممبران کو منع کیا اور خط لکھا ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، اس کے اوپر بھی ایک بڑی بحث ہے کہ جی وہ خط لوگوں کو نہیں دیا گیا، ان کو کہا نہیں گیا، غلط بات ہے، انہوں نے باقاعدہ ان کو انفارم کیا تھا کہ آپ نے ووٹ نہیں دینے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کو انفارم کیا جاتا یا نہ کیا جاتا، دونوں صورتوں میں اگر وہ کہنے کے باوجود ووٹ اپنے قیادت کے فیصلے کے خلاف استعمال کرتے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظر میں یا اس کی روشنی میں وہ لوگ 20 سیٹ ہوتے، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہوتا، یہی ہونا تھا نا اینڈ ریزلٹ، اور یہی ہوا۔ اب اس پہ عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے۔ عدالت کے اندر پچھلے دنوں سے عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے کئی طرح کے عدالتی فیصلے آئے ہیں، وہ سینٹ کا الیکشن ہے، قومی اسمبلی کے اندر ہونے والی کارروائیاں ہیں، ادروائز بہت سارے سندھ کے فیصلے ہیں، باقی جگہوں کے سپریم کورٹ کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر مختلف فیصلے آئے ہیں جس کے اوپر مختلف آراء رہی ہیں، متضاد آراء رہی ہیں۔ جس فیصلے کی روشنی میں ڈپٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ دیا، اس فیصلے کو بھی عدالت نے جس طرح کیا، جو فیصلہ کیا، اس کے اوپر کہا گیا، میڈیا کے اندر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی، لیگل فرٹرنٹی نے کہا کہ یہ قانونی فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ تو پنچایت کے رنگ میں کہ اس پنچایت کی طرح کا فیصلہ آیا ہے۔ بہرحال وہ ایک عدالتی فیصلہ مانا گیا، بسم اللہ۔ اب اس کے اوپر مزید ایک بحث چھڑ گئی اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جج صاحبان کو بھی، ہماری بھی بدقسمتی ہے، سیاسی کلاس کی بھی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے کیس، اپنے ریزولوشن، اپنے معاملات جو ہیں بار بار عدالتوں میں لے جا رہے ہیں۔ پارلیمان کے فیصلے، اسمبلیوں کے فیصلے اسمبلیوں میں ہونے چاہیے، باقی سارے ادارے پارلیمان سے جنم لیتے ہیں، ہمیں ان اداروں کے پاس جا کے اپنے فیصلے، اپنے تنازعات کے فیصلے نہیں کرانے چاہیے بلکہ ہمارے فیصلے پارلیمان کے اندر ہونے چاہیے۔ لیکن یہ ایک رواج چل پڑی ہے، عدالت بھی اس سے تنگ ہے، مختلف اوقات میں عدالت نے یہ بات کہی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور اب عدالت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ بہت سارے فیصلے ماضی کے بھی ہیں جس کے اوپر بڑی واضح رائے ہے کہ وہ فیصلے درست نہیں تھے، جس طرح بھٹو کیس ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس وقت سیاسی، معاشرتی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے۔ اس فیصلے میں کسی جگہ رک نہیں جانا۔ اگر ایک اور متنازع فیصلہ آیا یا ایک اور فیصلہ ایسا آیا جس پہ لوگوں کو اعتراض اٹھے تو یہ لمبی بحث چھڑے گا، ایک ملک میں تنازع آئے گا۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی دھمکی ہے کہ ہم عدالت کا فیصلہ دیکھیں گے، اور لوگوں کو تیار رہنے کا کہا گیا ہے، ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ لوگ تیار رہیں، اس کا مطلب ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، عدالت کے اوپر ایک اور طرح کا دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو آج جو اس وقت حکمران جماعت ہے، اتحاد ہے، جس میں شامل ساری جماعتیں ملک کی سوائے عمران خان صاحب کی جماعت کے، باقی ساری جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں، اور وہ عدالت عظمیٰ سے یہ درخواست کر رہی ہے کہ آپ اس دباؤ میں، اس پریشر میں اور اس اہم وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان قائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آئے روز الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔
انہوں نے کہا اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے تو ٹھیک، اگر ان کے حق میں نہ آئے تو وہ پھر گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی جس پر رات کو عدالتیں کھلی تھی۔ ان کا کل کے الیکشن کے حوالے سے کہنا تھا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی پیسہ چلا ہے، ہر کسی نے اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے ووٹ ڈالنے سے متعلق اپنے ارکان کو آگاہ کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔